العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ قصص کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے قارون کی ہلاکت کا واقعہ ذکر کیا ہے. سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور آل فرعون کے درمیان آنے والا واقعہ جو پیش آیا اس کو ذکر کیا، اور یہاں سے قارون کا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس کو ذکر کیا. ان دونوں واقعات میں آپس میں جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماقبل میں فرمایا تھا، ایک نصیحت کی تھی، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دنیاوی چیزوں میں سے دیا، مال و دولت دی، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ تمہارے پاس دنیا کے ساز و سامان میں سے ہے، فَمَتَاعُ الدُّنْيَا، یہ دنیا میں تم کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، یہ تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ تو فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے. دنیا میں اس سے تم فائدہ حاصل کرو، دنیا سے چلے جاؤ، یہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک نصیحت تھی اللہ کی طرف سے کہ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے چیزیں تیار کر کے رکھی ہے وہ بہتر ہے اس دنیاوی مال و دولت کے مقابلے میں، دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ان پر فنا نہیں ہے. یہ ایک نصیحت اللہ رب العزت نے ماقبل والے واقعے میں کی تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو، اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کے پیچھے لگ کر تم اپنی آخرت کو برباد اور ضائع نہ کرنا. تو اس قارون کا واقعہ ادھر اس لیے ذکر کیا چونکہ اس نے اس نصیحت کو چھوڑ دیا، اس نصیحت پر اس نے عمل نہیں کیا، اس نصیحت سے اس نے اعراض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت عطا کیا، اس مال و دولت کے نشہ میں آ کر یہ اللہ کے حقوق واجبہ کو بھی بھول گیا جو اس مال میں اللہ نے عائد کیے تھے، اور اللہ رب العزت جو اس سے چاہتا تھا اس کو بھی یہ بھول گیا اور تکبر کرنے لگا اور زمین میں سرکشی کرنے لگا. تو اللہ نے تمثیل کے طور پر ہمارے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ دیکھو اس شخص نے یہ کیا اس مال میں جو اس نے ہم کو دیا تھا، جو نصیحت ہم نے اس کو کی تھی اس نصیحت پر اس نے عمل نہیں کیا، تو اس کو ہم نے اس کے مال سمیت اس کی جتنی جائیداد تھی، جو نوکر چاکر تھے، جو بھی خدام تھے، ان سب کو اور اس کے مال کو ہم نے زمین میں دسایا، صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے ہماری نافرمانی کی اس مال کے نشے میں آ کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا. اور روح المعانی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قارون تورات کا حافظ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ منافق ثابت ہوا. جیسے سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا جس کی پرورش حضرت جبریل نے کی تھی، وہ بعد میں چل کر منافق ثابت ہوا، اس سے نفاق ظاہر ہوا اور اس نے منافقت کی. اور یہ منافقت جو اس قارون نے کی یہ صرف اور صرف دنیاوی عزت، جاہ اور مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ منافقت اس نے کی.
کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا اور ان کے شریک ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا جو ان کے ساتھ شریک ہوئے، تو اس قارون کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو اسی کی قوم میں سے ہوں، میں بھی تو بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں، اور مجھے تو تورات پوری یاد ہے، میں تورات کا حافظ ہوں، اس ہارون علیہ السلام کو اس کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مشیر کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اس حسد نے اس قارون کو مار دیا۔ یہ حسد جب اس نے کیا تو اس حسد کی وجہ سے یہ پھر ہلاکت جو اس پر آئی، جو اس کو زمین میں دسایا گیا، اسی حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس قارون نے ظلم و زیادتی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے مال اور دولت کی وجہ سے فرعون نے اس کو گورنر بنایا تھا، کچھ بادشاہت اس کو دے دی تھی، تو اس کے نشے میں آ کر یہ بنی اسرائیل کو ستانے لگا، ان پر ظلم کرنے لگا، ان پر تشدد کرنے لگا۔ تشدد کرنے کے بعد فبغى علیہم، جب اس نے تشدد کیا تو تشدد کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس کو مال و دولت عطا کیا تھا اس کی کوئی انتہا نہیں تھی، جو اس کو خزانہ تھا وہ بہت بڑا خزانہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ایمان والے تھے انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مال کے نشے میں آ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آنے لگا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کو مال دیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا تھا؟ اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو اس نے اس کو اتنا مال دیا تھا، یہ تھا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز کہتے ہیں ایسے مال کو کہ جس مال پر واجب شدہ حقوق کو انسان ادا نہ کرے، جیسے زکوٰۃ کے سلسلے میں آتا ہے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم نے گن کر رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے اپنا مال، آج اس مال کا جو تم نے اس پر حقوق واجبہ جو تھے وہ ادا نہیں کیے، ان کی سزا آج تم بھگت لو، آج تم کو سزا ملے گی۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو کنوز ایسے مال کو کہتے ہیں جس کو جمع کر کے رکھا جائے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اس میں سے صدقات نہ ادا کیے جائے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو فضول ضائع کیا جائے گا، اللہ کی نافرمانی میں لگایا جائے، اس کو کنوز کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانہ عطا کیا تھا، ما ان مفاتحہ، اس کی جو چابیاں تھی، خزانے کی جو چابیاں تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک طاقتور اور مضبوط جماعت ان چابیوں کو اٹھانے سے عاجز آتی تھی، ان چابیوں کو اٹھانے سے وہ تھکان محسوس کرتے تھے، ان بالتکلف ان کو اٹھاتے تھے۔ اس کو ہم زبردستی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم زبردستی اٹھائے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک طاقتور جماعت ان کو اٹھانے سے عاجز آتی تھی، بالتکلف ان کو اٹھانا پڑتا تھا، تو اس کے خزانوں کی کیا انتہا ہوگی؟ چابی، ایک چابی ہم نے جیب میں ڈالی، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے جیب میں چابی ہے، 10 بھی ڈالیں گے تب بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب چابیوں کی یہ حالت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کی خزانوں کی اتنی زیادہ چابیاں تھی تو اس کی خزانہ جو تھا اس کا کیا حال ہوگا، وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ یہ خزانہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا تھا، اب اس خزانہ جو دیا گیا تھا اس کو، اس کا حق کیا بنتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا، اس پر واجب شدہ حقوق کی ادائیگی کرتا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا اور اس میں سے صدقات نکالتا، فقراء اور مساکین کی مدد کرتا، یہ اس کا حق تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس اللہ کے دیے ہوئے خزانے میں سرکشی کی، اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا،